لیکن آج ایسے بزرگ بنے ہوئے ہیں, ایسا یعنی بزرگی کا تصور ہے کہ ان پر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, ان کی ہر چیز دودھ سے دھلی ہوئی ہے. ہاں اس میں وہمی بھی نہ بنے کہ خام خواہ میں جو واقعی اہل اللہ ہیں ان کو بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن بیسک عقائد, نماز, بنیادی اسلام کے احکام. اب کوئی بزرگ کی محفل میں سارا دن عورتیں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں, لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں, تو آپ بولے آپ کی کیا لگتی ہیں بھائی, کیوں لڑکیوں کے جھمیلوں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ آدمی کو تو ویسے ہی شرم آتی ہے نا لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے. لڑکوں میں لڑکیاں کیا کرتا ہے, گھو کھاتا نا. بھائی بچپن میں ہم نے سنا تھا پہلے مکس گیدرنگ نہیں ہوتی تھی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ زنانہ الگ ہوتا تھا شادیوں میں, مردانہ الگ. تو جو بالکل گھٹیا قسم کے لڑکے ہوتے تھے نا, وہ زنانے میں بہانے سے گھستے تھے, تمبو سے جھانک رہے ہوتے تھے, سوراخوں سے نا بہت ہی گھٹیا قسم کے. تو اگر کوئی لڑکا گھس جاتا لڑکیوں کے اس میں, یعنی جو تمبو ہے اس میں گھس جاتا, تو لوگ کہتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. بھائی تیرا کام کیا ہے, تجھے شرم آنی چاہیے نا یہاں پہ. تو اب آپ بتاؤ, ایک لونڈا گھس کے جا رہا ہے لونڈیوں میں, لڑکیوں میں, اس کو تو ہم تانا دیں کہ گوں کھا رہا ہے. ادھر بزرگ کے ہر وقت جھمیلا لڑکیوں کا لگا ہوا ہے ان کے پاس, کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. تو یہ تو غلط ہے نا بھائی, ان کو پردہ کراؤ, کوئی تہذیب سے بٹھاؤ ان کو. اول تو بھائی آپ کوئی ٹائمنگ رکھیں. ہمارے حضرت سے جب خواتین بیعت ہوتی تھی, محرم کا ہونا ساتھ میں ضروری تھا, محرم کے بغیر نہیں بیعت کریں گے. اور تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ جمع ہونا حرام ہے, چاہے آپ بزرگ ہیں چاہے آپ بہت نیک ہیں. تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ کسی بھی مجبوری سے آپ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ہم یہ اپنے بارے میں فرض کریں کہ بھائی ہم تو چونکہ برے آدمی نہیں ہیں, ہم کنڈی لگا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, تو دوسرا ہم پر بدگمانی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں, آپ کیا دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ کے آب زمزم, آپ کے کیا فرشتے سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں اور نیک رہیں گے قیامت تک؟ تنہائی میں کسی خاتون کے ساتھ آپ کو بند کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی میں اپنی زوجہ کے ساتھ کہیں تھے تو صحابی کو بلا کے بتایا کہ یہ میری زوجہ ہیں. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اتنے فنٹر بننے والے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی ہم بہت نیک ہیں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کو شریعت کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نیک ہو برے ہو, یہ آپ کا ہیڈک ہے, صحیح ہے نا. اندر سے بہت ہو سکتا ہے آپ اچھے ہو, اتنے اچھے ہو کہ آپ کو کبھی نامحرم کی طرف برا خیال بھی نہیں آتا اور آپ کو کوئی زنا کا خطرہ بھی نہیں ہے. اسلام کا قانون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل مع امرأۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. یہ صحیح حدیث ہے پیغمبر کی, قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو, تنہائی میں بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ. تو یا تو دو عورتیں ہوں یا وہ بھی مجبوری میں. اب ایسا نہ ہو کوئی جاہل پیر دو عورتوں کو کہ بھئی چار چار عورتیں آ کے بیٹھا کریں, مرد ان کے ساتھ آنے پر پابندی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ دو میں خطرہ کم ہوتا ہے, تنہائی میں تو بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے اس پر. تو بھائی یہ جو مشرکین کا عقیدہ تھا نا کہ یہ ہمیں بخشوا دیں گے, یہ کر دیں گے, اپنا عمل سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے بھائی؟ اپنا عمل. جس بزرگ کو بزرگ سمجھ رہے ہو اس کے بھی پہلے عمل دیکھو, سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. شادی بیاہ کی رسومات ایسے تو جہیز دبا کے لے رہے ہیں حضرت جی جہیز کیا کر رہے ہیں؟ دبا کے لیا ہوا ہے حضرت. بعض ایسے بھی ہیں جن کو بینک میں ہیں, سودی بینک میں, ان کو خلافتیں ملی ہوئی ہیں. حضرت جی کی خلیفہ ہے, کیا کام ہے جی؟ بینک میں جاب کرتے ہیں, سودی بینک میں. ابے بھائی یہ کیسے بزرگ ہیں, سودی بینک میں کیا کر رہے ہیں؟ سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں یعنی حرام کھا رہے ہیں, اور یہ ہیں کیا بہت پہنچے ہوئے. وہی بات ہو گئی, خاتون نے بتایا نا, کئی سال پرانی بات ہو گئی, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ کہنے لگی بہت نیک تھا, میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں نے کہا نماز پڑھتا کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز کبھی بھی اس نے نہیں پڑھی, لیکن تھا بہت نیک. تو پتہ نہیں آپ کے ہاں نیک کا معیار کیا ہے. نیکی کی پہلی سیڑھی تو نماز ہے نا میرے بھائی. کتنی شدید وعیدیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو جماعت سے نماز, آج بہت سے لوگوں نے جماعت سے نماز چھوڑ دی ہے. جہاں جا رہے ہوتے ہیں بس اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جہاز میں سفر کرو نا, ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرو. اگر کچھ ساتھی ہو, ٹرین میں جا رہے ہو, اگر کچھ ساتھی ہو, بولو بھائی جماعت سے نماز پڑھیں گے ہم. اخپل طریقے سے تھوڑی ہوتی ہے. ٹرین میں دو تین لوگ جا رہے ہیں, ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, ایسے نہیں ہوتا. جماعت سے نماز ہوگی. اذان دو اس میں باقاعدہ, شرماؤ نہیں اذان دیتے ہوئے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا.
تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی تعریف قرآن نے کی ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے. اس کے بعد کوئی بات نہیں، آپ سوئمنگ بھی کریں، آپ اسکائی ڈائیونگ بھی کریں، آپ سمندر کی تہوں میں جا کے وہ کیا ہے اسکوبا ڈائیونگ، ہاں وہ بھی کریں آپ. اس سے کوئی بزرگی کے منافی. ٹماٹر بھی خریدیں آپ کیا کریں؟ ٹماٹر. سانپ نظر آتا ہے بھاگ جائیں، پہلی فرصت میں کیا کریں؟ بھاگیں. لوگ کہیں گے ڈر گیا، بولے اللہ کا شکر ہے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. کورونا میں بھی احتیاط کریں، ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، ماسک لگا کے گھومیں. اب کوئی آ رہا ہے اس کو بولے بھائی تو وہاں کھڑا رہے، میرے منہ پہ چھینکنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میں بھی صحیح ہوں، ملا وجہ میرے کو کتنے لوگ میرے منہ پہ آگے چھینکے ہیں یہاں پہ، ان کو ڈانٹا ہے بھائی پیچھے رہو یار، اللہ کے بندو تھوڑا سا احتیاط کرو. گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر، گھسے جا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بزرگی کے منافی نہیں ہے. بھائی کورونا ہے، پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، ادھر رہ بھائی آرام سے صحیح ہے نا، ادھر سے ہی بات کر جو کرنی ہے. خام خامے یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے. حضرت جی کورونا سے نہیں ڈرتے، اور کورونا کو کسی کو نہیں دیکھتا، نہ بزرگ کو دیکھتا ہے نہ